अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मलक जी ऑफिशियल पे आपको खुश आमदीद। और मैं हूँ हाज़िर अपने नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो 3-4 दिनों से बड़ी खबरों में इन थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो ये इलेक्शन हो गए हैं और बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। उनके साथ जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान साहब हैं और पंजाब में यास्मीन राशिद सदर मुंतखब हुई हैं और KPK में अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सदर मुंतखब हुए हैं। बाकी भी कुछ छोटी मोटी ऐसी हैं सीटें जिस पर लोग मुंतखब हुए थे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल बहस थी वो चेयरमैनशिप के लिए थी, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो मुंतखब हो गए हैं। तो बड़ा यानी कि उधर लोग बता रहे थे कि 100 जो तस्वीर हमने देखी हैं और जो लोगों से पूछा है तो 100-200 कुर्सियां उधर लगी हुई थी और 10-15 बंदे ही उन कुर्सियों पे बैठे हुए थे। तो इतने ही यानी कि वोट डालने वाले लोग थे सिर्फ। लेकिन ये है कि आप कह सकते हैं कि बिला मुकाबला जो मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी की रवायत थी वो PTI ने भी बरकरार रखी है कि मुकाबला किसी के साथ नहीं, हम बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। तो ये भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। पहले भी बताया था बैरिस्टर जो गौहर अली खान हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एतजाज़ एहसन के साथ काम करते थे, उनके जूनियर थे। मुनीर से इनका तल्लक है। 2008 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था PTI की टिकट पीपल्स पार्टी की टिकट पे और तकरीबन 18,000 के करीब वोट हासिल किए थे। वो जो पहले नंबर पे आए थे वो ANP के थे। तो बड़े यानी कि फिर भी इन्होंने बड़े अच्छे वोट उस वक्त पीपल पार्टी का टिकट होते हुए इन्होंने इतने ज़्यादा वोट लिए हुए थे। तो बाकी इन्होंने यही कहा है कि जो इमरान खान की पॉलिसीज़ हैं या जो इमरान खान साहब हमें कहेंगे हम वही करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उन्होंने मुखातब किया और कहा कि आप हमें ये जो गाड़ियां आप वापस करें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि 2 बहुत ही कीमती गाड़ियां यानी कि करोड़ों रुपए में वो गाड़ियां थी, तो वो वापस उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को और जो इस्लामाबाद गवर्नमेंट को उन्होंने वापस कर दी कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है और अपनी गाड़ी में ही वो आ जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि गाड़ियां तो वापस कर रहे हैं लेकिन गाड़ियां वापस करने से ज़्यादा हमें इंसाफ चाहिए। तो इन्होंने एक ख़त भी लिखा था चीफ जस्टिस को कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। इमरान खान की तरफ से ख़त लिखा गया था कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ वो जुल्म हो रहा है। तो चीफ जस्टिस ने भी उनका यानी कि जवाब दिया कि एक तो ये ख़त जो है उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास पहुंचने से पहले ये मीडिया के पास पहुंच चुका था और दूसरा आपने यानी कि हमने आइन के मुताबिक हलफ उठाया हुआ है और जो हलफ के मुताबिक हम बेहतर काम होगा वही करेंगे, ना किसी के साथ ज़्यादती करेंगे और ना किसी के साथ यानी कि किसी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। गुड टू सी यू वाला माहौल नहीं होगा। बाकी जिसकी जो जायज़ जो रिलीफ होगा वो हर बंदे को मिलेगा। तो इस तरह करके उन्होंने एक खत का जवाब भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए अकबर एस बाबर साहब भी उधर पहुंचे हुए थे। तो अकबर एस बाबर साहब बानी अरकान में से थे इसे, और वो चाहते थे कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं। लेकिन PTI वालों ने कहा कि आपकी तो 13 साल पहले से ही हमने रुकनीत मुअत्तल कर दी है, तो आप इस इलेक्शन में नहीं लड़ सकते। तो अब वो फिर इसको लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास या हाई कोर्ट के पास और एक फिर सिलसिला चल पड़ेगा अदालत में और अदालती यानी कि कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो जो बानी अरकान थे वो सारे तकरीबन नाराज़ थे और जो सियासी लोग थे वो भी थोड़े से नाराज़ थे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी सियासी बंदे को बनाया जाए बजाय एक पप्पट किस्म के बंदे को, क्योंकि जो एक नया नया PTI में शामिल हुआ है और सिर्फ वकील है, कोई उतनी ज़्यादा सियासी आदमी नहीं है। तो उन्होंने यानी कि उससे बानी अरकान भी कुछ नाराज़ थे और अकबर एस बाबर तो एक कानूनी जंग लाजमी छेड़ेंगे इसके साथ। दूसरा 190 मिलियन पाउंड का जो केस था वो अब उसका नैब ने जो उसकी तहकीकात कर रही थी, अब उन्होंने इसका रेफरेंस बनाने का ऐलान कर दी है और कई उन्होंने मुलज़म भी इसमें नामज़द कर दिया गया है, यानी कि इमरान खान को, शहजाद अकबर को, जुल्फ़ी बुखारी को, बुशरा बीबी को, फराह गोगी को और मलक रियाज और उसके बेटे को
اور شہزاد اکبر کے ایک ماتحت تھے، ضیاء نام تھا ان کا۔ ان 8 بندوں کے نام ہیں انہوں نے، اور تقریباً 59 لوگ گواہ بنائے ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے ایک باقاعدہ ریفرنس دائر کر دی ہے۔ تو عمران خان کے اوپر تو بہت زیادہ کیسز ہیں، تو عمران خان کے لیے تو شاید یہ اتنا زیادہ ایک اور ہی کیس ہوگا، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ملک ریاض کا کسی کیس میں نام آنا ہے، کیونکہ اس ملک میں ملک ریاض کا نام لینا انتہائی یعنی کہ مشکل کام ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ آج ایکسپریس نے اپنی مین پیج پہ مین ہیڈنگ چلائی ہے کہ یہ ریفرنس دائر ہو گیا ہے، اور اس میں سب کا نام لکھا ہے، لیکن ایکسپریس کی اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ ملک ریاض اور اس کے بیٹے کا نام لکھ سکے۔ رات کو شاہ زیب خانزادہ نے اپنا پروگرام کیا ہے، تو اس نے جب ان ملزمان کے نام پڑھنے شروع کیے ہیں تو جیسے ہی ملک ریاض اور اس کے بیٹے کا نام آیا تو ٹوں ٹوں ہونی شروع ہو گئی۔ ٹوں ٹوں سے مراد کے ان کی آواز کو انہوں نے بیپ کر دیا اور وہ لوگوں کو سننے نہیں دیا۔ اور جیو اور ایکسپریس جو ہے وہ بڑے یعنی کہ بڑے ادارے ہیں، اتنے چھوٹے ادارے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے میڈیا مالکان یا یہ ہمارے صحافی اقدار ہیں کہ ہم یعنی کہ 8 ملزمان میں سے 6 کے نام تو بول سکتے ہیں، 2 کے نام نہیں بول سکتے۔ تو یہ کیس یعنی کہ اگر اسی طرح ہے تو پھر یہ کیس کیا چلے گا؟ مجھے تو یہ عمران خان کم سے کم اس کیس میں بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں ملک ریاض کا نام ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے جب عمران خان نواز شریف پہ کیسز چل رہے تھے نا، تو سلیم صافی کا مجھے آج وہ ایک جملہ یاد آیا کہ سلیم صافی نے کہا تھا کہ یار یہ جو عمران خان سے یعنی کہ نواز شریف سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، تو نواز شریف سمپل کہہ دیں کہ یہ مجھے فوج نے دیے۔ جب وہ یہ کہہ دیں گے فوج نے دیے تو فوج کو پہنچنے والا کون ہوگا؟ کوئی فوج کو پوچھ سکتا ہے یا کوئی ان کو پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیسے آئے؟ تو آپ سمپل سا یہ جواب دے دیں۔ تو اسی طرح اب اس کیس میں ملک ریاض کا نام آ گیا ہے، تو دیکھیں کون یعنی کہ وہ جج بشیر صاحب جو کہ ایکسٹینشنوں پہ چل رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کیس کے بارے میں۔ تو اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس پہنچے کہیں، اگر ایک تو لمبا ہوگا، اگر یعنی کہ یہ چیف جسٹس کے دور میں اگر اس پہ کوئی چل بھی گئی کاروائی تو اگلے چیف جسٹس آ کے اس کو ختم کر دیں گے، یا اگلا چیف آف آرمی سٹاف آئے گا تو پھر دیکھیں کیا ہوگا۔ تو اب یعنی کہ عمران خان کے میری نظر میں عمران خان کے لیے ایک ریلیف یہ ہے کہ اس ریفرنس میں ملک ریاض کا نام آ گیا ہے، کیونکہ وہ ایک مقدس گائے ہے اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اب کم سے کم اس کیس میں عمران خان کو ریلیف مل جائے گا۔ باقی العزیزیہ ریفرنس کی جو ہے وہ 7 دسمبر کو سماعت فکسڈ ہوئی ہے، کیونکہ پہلے تو وہ جو ایون فیلڈ ریفرنس تھا اس میں سے وہ بری ہو گئے تھے، تو اب اس کیس کی سماعت ہے۔ تو دیکھیں اب 7 دسمبر صاحب کو نواز شریف دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، اور وہی سیم بینچ ہے جو اس نے پچھلے بینچ نے جس نے سنا تھا۔ یہ بھی نون لیگ والوں کے لیے بڑا یعنی کہ ایک بات ہے کہ یہ جسٹس گل اورنگزیب پہ بڑی تنقید کرتے رہے ہیں، کہ ان کو یعنی کہ عمر ایوب کا کزن بتاتے رہے ہیں اور ان کے فیصلوں پہ بڑی تنقیدیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب ان کو اسی جج نے ریلیف دی ہے اور دوسرا کیس بھی یہی جج سن رہے ہیں۔ تو اس لیے یعنی کہ بات کرتے وقت نا یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا یعنی کہ تھو تھو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا ایک اسٹانس ہونا چاہیے، اگر ایک جج کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جانبدار ہے تو پھر وہ جانبدار ہے، اگر ایک جج کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ غیر جانبدار ہے تو پھر وہ غیر جانبدار ہے۔ یہ نہیں کہ کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا تو وہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے حق میں نہیں آیا تو وہ غلط ہے۔ جیسے یہ آج جو پی ٹی آئی کا الیکشن ہوا ہے تو نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی بھی کہہ رہی اس پہ تنقید کر رہی تھی اور کہہ رہے تھے ہم نہیں مانتے ان الیکشنز کو اور ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور بھائی تم کیوں مسترد کرتے ہو؟ تم کون سے الیکشن کرواتے ہو؟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ منتخب ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے نے، گل ختم۔ یعنی کہ ہے تو سیاسی ساری یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ایک جیسی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہیں، سب نے لین لگائی ہوئی ہے۔ کوئی ایک بندہ اپنے یعنی کہ اصولوں پہ کھڑا ہو، سب کو لوگوں کو ان پارٹیوں کو پتہ ہے کہ اس میں نا صرف مقبولیت ہی نہیں چلتی، قبولیت بھی چلتی ہے۔
یعنی کہ پاکستان میں اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو صرف مقبولیت نہیں چاہیے، قبولیت بھی چاہیے، اور تمام پارٹیاں کوشش کرتی ہیں کہ ہم قبول ہو جائیں، ہم قبول ہو جائیں، تو اسی طرح ہے یہ۔ باقی وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں جو آخری خبر ہے، پاکستان میں جب بھی کوئی واقعہ یا کوئی چیز ہو جائے تو سب سے آسان یہ حل ہوتا ہے کہ بند کر دو، اینو بند کر دو، انہوں بند کر دو، یہ چیزیں بند کر دو، ڈبل سواری تے پابندی لا دو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، لیکن کوئی اس کا انہوں نے لایا حمل جو ہے نا، وہ کوئی پلان نہیں بنانا، کوئی اس کے ان لیو چیز نہیں ہے ہمیں دینی۔ یعنی کہ آج پنجاب حکومت بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہم جتنے یہ چنگچی کے رکشے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اب ان چنگچی والوں کو بند تو کر دیا جائے گا، لیکن یہ تقریباً پنجاب میں 10,000 یا قریب لوگ ہوں گے، تو ان کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ پھر ان کو روزگار نہ ملے تو جو غریب آدمی ہے اس کو ٹرانسپورٹ کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ ٹانگیں تو بند ہو گئے، بسیں آپ نے چلائی نہیں، پھر وہ اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پہ یہ چنگچی وغیرہ چلتے ہیں، حالانکہ چنگچی کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، یہ یعنی کہ ہماری جو موسم میں یہ جو سموگ ہے اس کی مین وجوہات میں سے ایک چنگچی بھی ہے، اور پھر اس کے ایکسیڈنٹ، اور پھر اس سے یعنی کہ جب بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو بچنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں بے شک ان پہ پابندی لگائیں، لیکن لوگوں کو کچھ سفر کے لیے سہولت تو دیں، کوئی الیکٹرک رکشے نکال دیں، یا کوئی ایسی چیزیں تو دیں کہ بندہ جس پہ سفر کر سکے، کیونکہ یہاں نہ تو آپ کے پاس بسیں ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ٹرین ہے، نہ آپ کے پاس کوئی لوکل ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، لیکن آپ چنگچی پہ پابندی لگانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ پہلے پھر سکول بند کر دو، یا سکول دھواں چھوڑتے ہیں جو سکولوں کو بند کرنا ہے؟ تو ہر چیز کا حل صرف بند کرنا نہیں ہے، بند کریں لیکن لوگوں کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس کے بعد ہم یہ چیز لے کے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، ابھی مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم۔